اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ روح امر رب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم روح ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، ساری کائنات تخلیق ہو گئی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے روح امر رب ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ روح کا علم ایسا علم ہے کہ جو کوئی بندہ سیکھ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں فرمایا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کا علم سکھایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو ظاہر ہے وہ قلیل ہی ہے. روح اور جسم دو رشتے اس دنیا میں قائم ہیں. سب لوگ جانتے ہیں کہ جب تک روح جسم انسانی میں موجود ہے جسم حرکت کرتا ہے، اور جب روح جسم انسانی سے رشتہ توڑ لیتی ہے پھر آدمی میں حرکت نہیں رہتی. روزانہ کی مثال ہے کہ آدمی مر گیا، اب آپ سے پوچھا جائے یا مجھ سے پوچھا جائے، کسی سے بھی سوال کیا جائے کہ آدمی مر گیا، مرنا کیا چیز ہے؟ تو یہی کہا جائے گا بھائی اس کی روح نکل گئی، یا روح نے جسم سے رشتہ منقطع کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک روح جسم سے رشتہ جوڑے رہتی ہے جسم میں زندگی رہتی ہے، اور جب روح اس جسم سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے، توڑ لیتی ہے، تو جسم مر جاتا ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں رہتی، کوئی حرارت نہیں رہتی، جسم بولتا بھی نہیں ہے. جسم کو اگر کوئی انجیکشن لگایا جائے، اب وہ تو وہ انجیکشن اندر ہی نہیں جائے گا، لیکن جس کے انجیکشن لگایا جا رہا ہے اس کو سوئی چبھنے کا احساس نہیں ہوگا. اس کے برعکس اگر روح ہے موجود جسم کے اندر تو ایک مچھر بھی اگر کاٹ لیتا ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مچھر نے میرے کاٹا ہے. یہ روح اور جسم کا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں کتابیں بھی بہت ساری لکھی گئی، تقاریر بھی بہت ساری ہوئیں، بلکہ میرا تو موضوع ہی روح ہے، روح اور روحانی علوم. سوال یہ ہے کہ جب آپ کے اندر روح نہیں ہوتی تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. آپ پانی پی سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. کیا مردہ جسم نے زندگی میں پوری دنیا میں کبھی شادی کی ہے؟ آپ کو جواب ہوگا نہیں. کیا مردہ جسم سے کبھی اولاد پیدا ہوئی ہے؟ آپ کو جواب ہوگا نہیں. مردہ جسم کو کبھی بخار چڑھا ہے، ملیریا ہوا ہے، ٹائیفائیڈ ہوا ہے؟
آپ کو جواب ہوگا نہیں. مردہ جسم کو نیند آتی ہے؟ آپ کو جواب ہوگا نہیں. مردہ جسم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے. مردہ جسم اسکول میں داخل ہو کے اسکول کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. مردہ جسم کارخانے چلا سکتا ہے. کیوں بھائی، آپ ٹویوٹا چلا سکتے ہیں اپنے مردہ جسم؟ آپ جتنا بھی اس بارے میں غور و فکر کریں گے تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جب تک جسم کے اندر روح کی تحریکات ہیں، جسم میں حرکت ہے، اور جب روح کی تحریکات ختم ہو جاتی ہے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ جی، مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک مردہ جسم ہے اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، وہ بیٹے ذرا مجھے کوٹ تو پہنا دے؟ یا کسی نے کہا ہو، بھائی میری اچھی پیاری بیٹی مجھے ایک پیالے دودھ ہی پلا دے؟ زندگی کا کوئی عمل، کوئی حرکت اس وقت تک ہی ہے جب تک کہ جسم میں روح موجود ہے. روح نکل گئی، جسم کو آپ ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کسی مردہ جسم نے کبھی کوئی بچہ پیدا کیا ہے؟ کیا کسی مردہ جسم نے کوئی اسکول قائم کیا ہے؟ یا کسی مردہ جسم میں کوئی یونیورسٹی قائم کی ہے کبھی؟ تو کون سا ایسا عمل ہے جو آدمی روح کے بغیر انجام دے سکتا ہے؟ تقریباً 11,500 صفات انسان کے اندر کام کرتی ہیں. اس 11,500 صفات میں ایک صفت ایسی نہیں ہے جو روح کے بغیر آدمی جو ہے اس کو حرکت دے سکتا ہو. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے یا میں ہی اپنا خوش ہو رہا ہوں کہ بہت اچھی بات کر رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کھڑے ہو جائیں. جب آپ کی سمجھ میں آ گئی بات تو پھر آپ کیا ہیں؟ روح ہے. تو روح کو کبھی دیکھا آپ نے؟ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ روح ہیں اور روح کو پتہ ہی نہیں آپ کو روح نے تشریح رکھے؟ مطلب کہ کوئی حرکت زندگی کی ایسی نہیں ہے کہ جو مردہ جسم انجام دیتا ہو، اور زندگی کی کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جو زندہ جسم نہ کر سکتا ہو. آپ کھانا کھا سکتے ہیں، مرا ہوا آدمی کھانا کھا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے، کیا ہماری زندگی میں کوئی حرکت، کوئی عمل ایسا ہے کہ جو روح کے بارے میں ہمیں باخبر کرتا ہو؟ تو دو طریقے ہو گئے نا. تو یہ جو طریقہ ہے کہ جسمانی تقاضوں کے بغیر بھی آدمی زندہ ہے، یہ ہمیں روح کی تحریکات کا بتا دیتا ہے.
ابھی تک تو یہ نا کہ بھئی ہم چلیں گے پھریں گے ماریں گے کوٹیں گے جو بھی کچھ کریں گے، لیکن جب ہم سونے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت ہماری جسمانی حرکات و سکنات تقریباً معطل ہو جاتی ہیں. لیکن آدمی زندہ ہے، آپ تشریح رکھتے ہوئے آدمی زندہ ہے. میرے خیال ہے میں نے کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں چھیڑ دیا نا کہیں؟ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے، سب سمجھدار ہیں. اب انسان کے اندر یوں سمجھیے کہ 2 صلاحیتیں ہیں. صلاحیتیں تو بے شمار ہیں، سارے 11,000 صلاحیتیں. 2 صلاحیتیں ساری ہم کہتے ہیں انسان کے اندر 2 صلاحیتیں موجود ہیں. ایک صلاحیت یہ وہ جسم کے ساتھ ہر کام جسم کے ساتھ کرتا ہے. ایک صلاحیت یہ کہ وہ ہر کام جسم کے بغیر کرتا ہے. مثلا خواب میں جب وہ سوتا ہے تو خواب میں وہ سیر بھی کرتا ہے، خواب میں لڑتا بھی ہے، خواب میں روتا بھی ہے، خواب میں اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، خواب میں کھانا بھی کھاتا ہے نہیں؟ کبھی کھائے خواب میں پلاؤ کھائیے کبھی خواب میں؟ خوشبو آتی نہیں؟ اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ میں خوشبو ہوتی. میرا تو تجربہ ہے، ایک دفعہ میں خواب میں پلاؤ کھائی تو جب اٹھا تو ہاتھ میں سے خوشبو آ رہی تھی پلاؤ کی. تو اس کا مطلب انسان بیک وقت 2 پٹری پر چل رہا ہے. ایک پٹری یہ ہے کہ وہ شعوری زندگی میں لاشعور سے بالکل بے خبر رہتا ہے، اور ایک زندگی یہ ہے کہ وہ شعور معطل ہوتا ہے اور وہ لاشعور میں زندگی بسر کرتا ہے. مثلا آدمی سو گیا تو آپ شعور میں ہے یا لاشعور میں ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو آپ خواب میں نہیں کرتے؟ لڑتے نہیں ہیں، گالیاں نہیں دیتے خواب میں، خواب میں کھاتے نہیں ہیں، خواب میں مارتے نہیں ہیں. کون سا ایسا کام ہے جو آپ خواب میں نہیں کرتے بتائیں؟ اردو قندل بابا نے تو 9 قلم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ خواب میں انسان جنسی تلذذ کرتا ہے تو جس طرح اس کو بیداری میں اس عمل کے کرنے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، اسی طرح خواب میں جنسی تلذذ کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کیوں نہاتے ہیں آپ؟ اچھا کوئی آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں تو اٹھ کے خوش ہوتے ہیں، بھئی آج میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا. خواب میں کوئی پریشان کن حالات سے گزرتے ہیں تو آپ ناخوش ہوتے ہیں کہ بھئی آج تو بڑا پریشان کن خواب دیکھا. بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جی ہم نے یہ خواب دیکھا، ہم نے یہ خواب دیکھا. اب 2 زندگیاں ہماری ساتھ یہ وقت چل رہی ہیں. ایک زندگی بیداری کی زندگی ہے اور دوسری زندگی خواب کی زندگی ہے. خواب کی زندگی میں اور بیداری کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ بیداری کی زندگی میں جسم متحرک ہوتا ہے اور خواب کی زندگی میں زندگی برقرار رہتی ہے لیکن جسمانی حرکات و سکنات معطل ہو جاتی. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو بہت زیادہ بادی کو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، یا ہے؟ کون آدمی ایسا ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے؟ کون آدمی ایسا ہے جو ساری زندگی بیدار ہی رہتا ہے، سوتا بھی ہے بیدار بھی ہوتا ہے؟ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام تخلیق کیا ہے